الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد صلاة کے بعد حضرت قبلہ پیر سید محمد عارف شاہ صاحب اور حضرت قبلہ پیر طارق الرحمن صاحب اور اسٹیج پر موجود کثیر تعداد میں مشائخ اور علماء کرام موجود ہیں جن کے نام اگر میں دوں بڑی لمبی فہرست دی تھی ہمارے ممتاز حسین صاحب نے تو سارا وقت میرے خیال میں اسی میں گزر جائے گا. میں معذرت چاہتا ہوں حضرات سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ اس کثیر تعداد کے اندر علماء اور مشائخ یہاں جمع ہیں. آپ حضرات تشریف فرما ہوئے بڑی خوبصورت کام کی سجائی ہے ہمارے جمعیت علماء پاکستان اس ضلع کے عہدیدار حضرت مولانا غالب خالد صاحب نے نام مبارکباد دے دو. اللہ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور جن جن علماء مشائخ ہیں ان کے ساتھ تعاون کیا اللہ تعالیٰ ان کو دین و دنیا کی برکت عطا فرمائے. عزیز محترم آپ کی توجہ ایک اہم چیز کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. واقعہ کربلا کے حوالے سے ایک فکر آپ کو دینا چاہتا ہوں. اس پر غور کریں آپ کہ میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس جانور کا آباد بنایا. حضور کی زبان اقدس سے جو نکل جاتا تھا وہ اسی وقت پورا ہوتا تھا. یعنی آپ دیکھیں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ تشریف فرما ہے اور حضور کے زانوں پر اپنا سر اثر کے آرام فرما ہے. اٹھے پوچھا کیا ہوا مسئلہ؟ حضور سورج غروب ہو گیا ہے. حسن کا بہت چلا گیا ہے. حضور کہتے ہیں اللہ علی تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا اس لیے تمہارا سورج واپس آ تمہارا سورج واپس آ. اور پتہ نہیں کتنی احادیث موجود ہے کہ زمان اقدس سے جو نکل گیا وہ ہو جاتا تھا. میرے مصطفیٰ کو پتہ تھا کہ حسین کو کربلا کے اندر بڑی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. مشکلات کا سامنا کرنا. فرشتہ آیا, اس نے کہا ہے اے آقا جس سے آپ اتنا پیار کر رہے ہیں بڑا محبوب ہے آپ کو, آپ ہو جب بڑا محبوب ہے, آپ کی امتی کس کو شہید کر لیتے. آپ کہتے وہاں کی مٹی بھی لاؤ, مٹی بھی لا کے دکھاتی.
آپ نے ام سلمہ کو دے دیا کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھ لینا کہ حسین میرا شہید ہو گیا۔ پھر کربلا کے میدان میں جب امام عالی مقام جام شہادت نوش کر رہے تھے اور تمام اہل بیت اطہار جام شہادت نوش کر رہے تھے، میرے آقا خود وہاں موجود تھے۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور کے بال مبارک اور پٹی پڑی ہوئی ہے، حضور کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے۔ میں نے پوچھا رسول اللہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ فرمایا کربلا سے آ رہا ہوں، میرے حسین کو شہید کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ جب حضور کو پتا تھا کہ میرا حسین شہید ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہوں گے، علی اصغر علی اکبر اپنے جان کے نذرانے پیش کریں گے اور محمد بھی جام شہادت پیش کریں گے، اہل بیت اطہار پر مصیبت کے پہاڑ کربلا میں ٹوٹیں گے، یہ سب کچھ پتا تھا، لیکن میرے مصطفیٰ نے دعا نہیں کی کہ اللہ میرے حسین پر سے یہ مشکل آسان کر دے۔ اگر حضور دعا فرما دیتے ایسا ممکن تھا کہ کربلا کے اندر کوئی مصیبت آتی، کوئی مشکل آتی حسین پر؟ اگر حضرت نوح علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا فإنک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اے اللہ تو زمین پر کسی کو مت چھوڑ، کوئی اس میں اسلام لانے والا نہیں، سب کو ختم کر دے۔ پوری روئے زمین پر پانی پانی ہے، کوئی سو کی طرح نہیں، سب کا برباد ہو رہا ہے۔ تو یہ تو حضرت نوح کا بھی نبی بن کر آیا تھا، یہ تو سارے نبیوں کا نبی بن کر آیا تھا۔ میرا رات کیا سرورے دو جان سے اللہ علیہ کہ اگر ایک اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے میرا اللہ میرے حسین پر تکلیف نہ آئے، یا جس وقت مسائل کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں حضور فرما دیتے ہیں اللہ یہ یزید کا جتنا بھی یہ لشکر ہے اس کو سب کا تباہ برباد کر دیا۔ قیاس کے اندر حضرت اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھا، اللہ کو سہارا کے اندر ہوتے ہیں اور وہاں اللہ ان کو پانی عطا کر دیتا ہے، تو جہاں امام حسین گر گیا درجۂ فرات اپنے رخ موڑ کر ان کی قدموں میں آ سکتا تھا، لیکن نہیں دعا نہیں فرمائی۔ در حقیقت اپنی امت کو یہ سبق دینا مقصود تھا کہ دیکھو دین کی خاطر، اور جو میں دین لے کر آیا ہوں اس کی خاطر میرا نواسا جو ہے وہ بھی کربلا کے میدان کے اندر مصیبتیں اٹھا رہا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی مصیبتیں اٹھا رہے ہیں، جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ تمہارے دور کے اندر بھی اگر کبھی میرے نظام پر کوئی وقت آئے، میرے ناموس پر کوئی وقت آئے، تو میرے نواسے کے اندر تم بھی اسی طرح سے بن جاتے ہیں۔ عزیزان من، آج کربلا برپا ہے پاکستان کے اندر، کربلا برپا ہے غزہ کے اندر، کربلا برپا ہے آج کشمیر کے اندر، محمودہ کشمیر میں، ہندوستان کے اندر کس طرح سے مسلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں غزہ کے اندر، کب سے بھوکے ہیں پیاسے ہیں، کھانا بھی روک دیا گیا ہے کہ مر جائیں بھوکے، کچھ بچ جاتے ہیں تو بم مار کے ان کو ختم کیا جاتا ہے۔ 40,000 تو معمولی تو نہیں ہے، 40,000 جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ کربلا برپا ہے پاکستان کے اندر، اسلام کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں کہا حضرت خواجہ غریب نواز نے کہ دین ہست حسین، جو آج کا عنوان ہے آپ ہی کا فیصلہ، دین پناہ ہست حسین، فرمایا دین ہے۔ حضرت امام عالی مقام شراب پر دین ہے، اور دین کو پناہ ملی ہے تو امام حسین کے دامن میں پناہ ملی ہے۔ کیوں کہا آپ نے؟ اس لیے فرمایا کہ سردار ندار 10 سے حقیر حقا کی بنا لا الہ ہست حسین۔ امام عالی مقام اگر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو دین ختم ہو چکا تھا، اس لیے کہ وہ جس طریقے سے ظلم کر رہا تھا، وہ جس طریقے سے اسلام کے خلاف احکامات نافذ کر رہا تھا، رہتی دنیا تک لوگ کہتے کہ اس کے کام پر مہر تصدیق امام حسین نے سخت کرتی ہے بیعت کر کے، یہ صحیح ہے، اس کی باتیں صحیح ہیں، اس کا نظام صحیح ہے، لیکن امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان کے اندر سر دینا گوارا کر لیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں سر دینا گوارا کر لیا، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینا گوارا نہ کیا، اور ہاتھ نہ دے کر آپ نے
دین کو بچا لیا، اسلام کو بچا لیا اور ہمیں آپ کو سبق دے دیا تمہارے دور کے اندر بھی وقت آئے گا، تمہارے دور کے اندر بھی اسلام کے خلاف سازشیں ہوں گی۔ یاد رکھنا امام حسین کی سیرت کو زندہ کر دینا اور تازہ کر دینا، سر نہ چھپانا، کسی ظالم اور جابر کے آگے سر نہ چھپانا۔ اب پتہ نہیں پاکستان میں کب سے اسلام کے خلاف احکامات آ رہے ہیں، ہمارے قائدین ہر دور کے اندر لڑتے رہے، جہاد کرتے رہے، اپنے اپنے دور کے اندر اس کا مقابلہ کرتے رہے۔ آج پھر وقت آ گیا، آج پھر وقت آ گیا۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا، پہلے قادیانی کو اجازت دی تبلیغ کی، اور جب پورے پاکستان کے اندر شور مچا اور عاشقان مصطفیٰ کھڑے ہو گئے کہ صاحب اس کو ہم گوارا نہیں کر سکتے، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، اسلام اور ہمارے دین کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، یہ ہمارے آئین کے، آپ کے آئین کے خلاف ہے۔ چیف جسٹس صاحب کو کہا، چیف جسٹس صاحب نے کہا اچھا آپ آ جائیں، مجھے آپ مشورہ دیں کہ مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ کچھ جو ادارے تھے بڑے بڑے ان کو طلب کر لیا کہ آپ آئیں، پاکستان کے دیگر اداروں کا اگر آپ چاہیں تو آپ بھی آ سکتے ہیں۔ میں نے ملیت جیتی قوم سے جو پاکستان کا سب سے بڑا اتحاد ہے، تمام مسالی کے لوگ جتنی بڑی بڑی مسلک کی سب جماعتیں ہیں، اہل تشیع کی ہوں، اہل حدیث کی ہوں، اہل وہابیوں کی ہوں، دیوبندیوں کی ہوں، ان سب کی جماعت کا ایک بہت بڑا اتحاد ہے جو حضرت علامہ شاہ دیوانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا۔ اس کے تحت میں نے اجلاس طلب کیا اور اس کے ذریعے اور اس کی طرف سے ایک دلی پٹیشن داخل کی سپریم کورٹ کے اندر کے ساتھ، یہ جو آپ نے فیصلہ کیا یہ غلط فیصلہ ہے، اس کی آپ تصحیح کریں۔ ہم پیش ہوئے، پورے علماء کرام پیش ہوئے، مشائخ کرام پیش ہوئے سپریم کورٹ کے اندر، جب سماعت ہوئی اس کے اندر انہوں نے ہماری تمام باتیں سنی، ہمارے وکلاء کی باتیں سنی۔ سننے کے بعد میں فیصلہ محفوظ کر لیا، فیصلہ سناؤں گا۔ اب یہ پرسوں ہوتا تو 24 تاریخ کو فیصلہ آ گیا ہے، وہی فیصلہ ہے جو انہوں نے پہلے کیا، اس کے اندر کوئی انہوں نے ترمیم نہیں کی۔ وہی بات انہوں نے رکھی اپنی کہ سب قادیانی جو ہیں وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر جو چاہیں کریں، اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر جو چاہیں تبلیغ کریں، ان کو اجازت ہونی چاہیے۔ اب کوئی پوچھے ان سے سپریم کورٹ سے کہ اگر کوئی پاکستان میں جرم کرتا ہے، پاکستان کے خلاف، آئین کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، اگر وہ سڑک پر کرے تب بھی مجرم ہے، اور اگر وہ گھر کے اندر کرے تب بھی مجرم ہے۔ اگر وہ پاکستان کے اندر بغاوت کرتا ہے، مثال کے طور پر آپ روزانہ چھاپے مار رہے ہیں کہ صاحب پکڑو فلاں جگہ پر دہشت گرد آ گئے، فلاں جگہ پر دہشت گرد، اس کو گھر میں آپ کیوں گھر میں چھاپے مار رہے ہیں؟ اگر آپ کا یہ قانون ہے کہ سڑک کے اوپر جرم کرو تو نہیں کر سکتے، گھر کے اندر جرم کرو تو کر سکتے ہیں، تو کرنے دیں جو گھر کے اندر سازش کر رہے ہیں، جو پاکستان کے خلاف بغاوتیں کرنے کے منصوبے بنا رہے گھر کے اندر، آپ کیوں چھپے مار چھاپے مارتے ہیں اور کیوں ان کو پکڑتے ہیں؟ اگر دنیا کا کوئی جرم باہر کیا جائے وہ بھی جرم ہوتا ہے، گھر کے اندر کیا جائے وہ بھی جرم ہوتا ہے۔ ناموس مصطفیٰ پر اور ختم نبوت کے خلاف کوئی باہر بات کرے گا وہ بھی قبول نہیں ہوگا، جو اندر بات کرے گا وہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ تو قرآن کی تحریف کر رہے ہیں، یہ تو قرآن کے خلاف بات کر رہے ہیں، اس کو آپ قیاس نہ کریں۔ یہ عام جناب جو اقلیتیں کہتے ہیں، آپ اقلیتوں کو حقوق دے جاتے ہیں، پاکستان میں حق ہے، اقلیتیں جو ہیں ان کو آزادی ہے، وہ اپنی مذہب کی اشاعت کر سکتے ہیں، اپنے مذہب کی اشاعت کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، لیکن ان کا معاملہ طے کر لیا ہے ہمارے سپریم کورٹ کے پہلے فیصلوں نے کہ یہ تبلیغ نہیں کر سکتا۔ دوسرے حقوق ملیں گے جو شہیدوں کے، اگر وہ بھی اس وقت جب یہ اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کریں۔ یہ تو کہتے ہیں مسلمان ہیں، یہ تو اپنے آپ کو اقلیت تسلیم نہیں کرتے، اگر اقلیت تسلیم کر لیں تب بھی شہری حقوق تو مل سکتے ہیں، لیکن یہ حقوق پھر بھی نہیں ملیں گے کہ گھر میں بیٹھ کر کے قرآن کی تحریف کریں۔ دین کی تبلیغ تو تحریف ہے، آزادی کے نام پر اگر آپ تحریف قرآن کی اجازت دیتے ہیں، آزادی کے نام پر اگر آپ توہین رسالت کی اجازت دیتے ہیں، تو یہ اجازت نہ قرآن دیتا ہے، نہ حدیث دیتا ہے، نہ آپ آئین دیتا ہے۔ یہ آئین کے بھی خلاف ہے اور قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے۔ بہرحال اس پہ علماء جمع ہو رہے ہیں، تمام مساجد کے لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ آج اس کانفرنس کے ذریعے بھی ہم اعلان کرتے ہیں کہ جسٹس صاحب کا سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہمیں منظور نہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عاشقان مصطفیٰ نے پہلے بھی ناموس مصطفیٰ پر اپنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں، اب بھی تیار بیٹھے ہوئے ہیں
جانوں کے نظارے پیش کریں گے، لیکن انشاءاللہ اس ختم نبوت کا جو قانون ہے اس کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر چیف جسٹس صاحب یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو ریوی اپیل تو ایک مرتبہ ہوتی ہے، اب تو ختم ہو گئی، ریوی اپیل کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو وہ چلے گئے ہمارے یہاں آئے تھے ابھی صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں، ان سے میں آپ کو کہتا کہ وہ اپنے اسمبلی کے اندر قرارداد پیش کریں۔ آپ نے دیکھا تھا زرداری صاحب کا بیان، زرداری صاحب کے خلاف ایک میں فیصلہ آ گیا ہے حکومت کے خلاف، حکومت کہہ رہی ہے اب ہم اس مسئلے کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے، کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ سے بھی سپر ہے، ہم اس فیصلے کو جو سپریم کورٹ نے کیا نہیں مانتے، پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے۔ اگر ان کے ذات کے خلاف کوئی فیصلہ ہوگا اور سپریم کورٹ فیصلہ کرے اس کو وہ نہیں مانتے پارلیمنٹ میں لے کے جاتے ہیں، تو یہ میرے اور آپ کے آقا کے ناموس کے خلاف فیصلہ ہے، ہم بھی نہیں مانیں گے۔ ہم جتنے پارلیمنٹ کے ممبر ہیں ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اسمبلی میں جا کر اس مسئلے کو حل کریں اور اس کے خلاف قرارداد پیش کریں، یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کے خلاف قرارداد پیش، اس کا کیا حل ہے سر؟ وہ چلے گئے، لیکن جتنے ہمارے یہاں کے عہدیدار علماء بیٹھے تھے، مشائخ بیٹھے ہیں، ان حضرات امداد کی مسجد کے علماء پاکستان جو ہماری تنظیم ہے ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک بند بنا کر چاہیں ان جتنے بھی پارلیمنٹرین ہیں ان کے پاس، خواہ وہ صوبائی کے اندر ہو خواہ وہ قومی کے اندر ہو، اور پھر خصوص جو خان صاحب کے لوگ، یہ تو خان صاحب تھے نا، عمران خان صاحب، تو عمران خان صاحب تو کے لیے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ تو مدینہ شریف کے اندر ننگے پیر جایا کرتے تھے، مدینہ شریف کو بڑے احترام کرتے تھے، ان کو کہے جا کر اگر مدینہ شریف کا احترام آپ کے دل کے اندر ہے اور آپ کے قائد کے اندر ہے تو آج قائد ہے، آج اسلام کے قائد، دین اسلام کے قائد میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ کی ناموس پر حملہ ہو رہا ہے، تو آپ آئے میدان کے اندر اور پارلیمنٹ کے اندر اس کے خلاف قرارداد پیش کریں، پتہ چلے گا نا کتنی آپ کو محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بہرحال میں کیونکہ وقت مختصر ہے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں حضرت مولانا عبد الخالق صاحب کو، تمام مشائخ کو جو تشریف لائے ہیں، اور ان سے گزارش کروں گا کہ سیاسی طور پر بھی اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ دیکھیے سیاسی طور پر اگر آپ مضبوط ہوں گے تو آپ اپنے حقوق لے سکیں گے، سیاسی طور پر مضبوط نہیں ہوں گے تو آپ کو کوئی حق نہیں ملے گا۔ حق تو بہت دور کی بات ہے، اسلام کے خلاف اسی طرح حملے ہوئے جس طرح آپ حملے ہوئے، قادیانیہ نے شور مچایا، نیا اپنا ایک مذہب ایجاد کیا، پوری دنیا کے اندر مسلمان کھڑے ہوئے، مقابلے ہوتے رہے، ان سے مباحثے ہوتے رہے، مناظرے ہوتے رہے، کتابیں لکھے گئے، تاجدار نے بول رہے کیسا مقابلہ کیا اور کیسے ان کو شکل دی تھی مباحثے کے اندر، لیکن عزیزان ایمان جو آخری گیر ان کے تابوت میں ٹھوکی ہے قادیانیوں کے، تو وہ میرے آپ کے قائد علامہ شاہ حضور نے ایسا بلی کے اندر ساتھ نمبر اگر نورانی صاحب اسمبلی میں نہ جاتے آپ بھی کیا مسئلہ حل نہیں ہوتا، مسئلہ حل اس وقت ہوا جب وہ گئے اسمبلی کے اندر اور وہاں جا کے خلاف قرارداد پیش۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایسے اسلام سے محبت رکھنے والوں کو آپ بھیجیں اسمبلی کے اندر تاکہ وہ وہاں پہنچ کر اسلام کی حقانیت کی بات کریں، جو اسلام کے خلاف یہاں پاکستان کے اندر سازشیں ہو رہی ہیں ان کا نہ توڑ کریں۔ ہم کر رہے ہیں اپنے ممبروں سے اس کا توڑ کر رہے ہیں، مسجد کے محرابوں سے اس کا توڑ کر رہے ہیں، لیکن اصل توڑ اس کا ہوگا اسمبلی کے اندر بیٹھے۔ لہٰذا کوشش کریں آپ کہ جو اسلام سے محبت رکھنے والے ہیں، دین سے محبت رکھنے والے ہیں، بالخصوص جو ہمارے مشاہد کرام ہیں، اگر وہ متحد ہو کر کسی ایک شخص کو کہتے کہ ہم نے اس کو کھڑا کیا، تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی جماعت تم کو ہرا نہیں سکتی، وہ جیت کے رہے گا انشاءاللہ۔ تمہارا وقت آ گیا ہے کہ ہم متحد ہوں اور متحد ہو کر پارلیمنٹ میں پہنچ کر اسلام کی بالادستی کی بات کریں، کربلا کی جو سبق ہے اس کربلا کے سبق کو یاد کریں، اس کو تازہ کریں، اس پر عمل کریں، اور اس کے لیے اگر ہمیں جان بھی دینی پڑے تو جان بھی دے دیں، لیکن اسلام کے نام پر، ناموس مصطفیٰ پر کوئی آنچ نہ آنے دیں۔ مولانا ماشاء اللہ یہاں مدرسہ بھی چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے۔ جو بچے یاد فاری ہو کے گئے ہیں، قرآن اپنے سینوں میں محفوظ کر کے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دیں، ان کے لیے صرف نہیں بلکہ ان کے بعد دین کی نہیں، قیامت کے دن ان کی بات ہے، جس سر پر تاج ہوگا حضور آقا فرماتے ہیں ان کے سر پر تاج ہوگا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگا۔ مبارکباد کی مستحق ہے وہ والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو یہاں قرآن پڑھوایا ہے، حافظ بن کر ماشاءاللہ یہاں سے نکلے بچے عالم بن کر نکلے، یہاں سے درس ثانیہ کا بھی کورس یہاں سے شروع کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس دارالعلوم کو چلا رہے ہیں، جو اس دارالعلوم کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اللہ ان سب کے دین اور دنیا میں برکتیں عطا فرمائے اور دارین میں ترقی عطا فرمائے۔ ہم علینا الا البلاغ۔